یا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرماتے رہتے ہیں۔ کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حج کو فرض کر کے حج کے اوپر حاجیوں کو جانے کی توفیق دیتے ہیں، اس طرح ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا مہینہ نازل کر کے قربانی جو انسانوں کے اوپر واجب فرض کرتے ہیں، اس طرح ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف بہانوں کے ساتھ اپنے محبوب کے امتیوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ان کے گناہوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن ہمیں اطلاع دیتا ہے، قرآن کریم میں ہے وَمَا جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 انبیاء کرام غالباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر قربانی والا یہ عمل فرض واجب تھا، صرف امت محمدیہ کے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں اطلاع دے رہا ہے، میں کوئی اخبار جنگ کی یا روزنامہ اخبار کی خبریں نہیں سنا رہا، قرآن کریم کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بعد وہ جنت میں رہے، کئی عرصہ تک جنت کے اندر رہے، لیکن جب ان سے غلطی ہو گئی، وہ دانہ کھا بیٹھے، شیطان نے بہکایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب جنت سے نکل کر دنیا میں چلے جاؤ، اور دنیا میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کئی عرصہ تک ایک دوسرے سے جدا رہے، اور پھر مقام عرفات جس کو کہتے ہیں اسی جگہ کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اسی وجہ سے عرفہ کا معنی، عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، تو اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کو وہاں پہ پہچانا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام عرفہ ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اور پھر یہاں ان کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت حابیل علیہ السلام اور حضرت قابیل علیہ السلام، اور ان کی بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، ان کا آپس میں نکاح ہوا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ حضرت حابیل علیہ السلام کے حصے میں جو بیٹی جو بھی نکاح میں آئی تو انہوں نے صبر اور شکر کیا، لیکن حضرت قابیل جھگڑا کرنے لگا، غصے ہو گیا کہ حضرت حابیل سے کہنے لگا تبادلہ کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو میری بیوی لے لے، میں تیری بیوی لے لیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا بابا اللہ کا حکم ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں، لہذا قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، اگر آپ سچے ہو گئے ثابت تو پھر ٹھیک ہے، ایسے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ پہلے دور کے اندر یہ رواج تھا، اپنے قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھاتے تھے، اور اوپر سے آگ آتی اور اس قربانی کو جس کو جلا کر راکھ کر دیتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کے قربانی کو آگ نہ جلاتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ لہذا حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو آگ نے جلایا تو ان کی قبول ہو گئی، قابیل علیہ السلام کی قبول نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی قابیل علیہ السلام غصے ہوئے اور جھگڑنے لگے، تو حضرت حابیل نے فرمایا بابا قربانی اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتے ہیں، میں یہ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، لہذا تیرے اندر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ اور صبر کا شکر کر۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان دونوں بھائیوں نے قربانی کی۔ وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یہ قربا قربانًا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی لیکن دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ تو امت محمدیہ کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل فرمایا کہ اب ہم کو پہاڑ کے اوپر قربانی نہیں لے جانی بلکہ اپنے ہاتھ سے ہمیں ذبح کرنا ہے۔ پہلے دور کے اندر پہاڑ کے اوپر لے جاتے تھے قربانی کو، اور آگ آتی تھی، خود استعمال نہیں کرتے تھے، خود کھاتے نہیں تھے، آگ کھا جاتی تھی۔ تو بہرحال لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی بھی خود لے آؤ، بکرا گائے خود لے آؤ اور خود ذبح کرو اور کھاؤ بھی خود گوشت کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان کیا۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ ہم کو پہاڑ کے اوپر نہیں لے جانا ہے، ادھر ہم کو خود کو ذبح کرنا ہے۔ اور تیسرا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ہوا کہ اس دور کے اندر جو قربانی جن کی قبول نہیں ہوتی تھی، موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کا رد کر دیتے تھے کہ آپ کی قربانی قبول ہے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ان کی پکڑ نہیں کی، آخرت میں تو حساب ضرور لیں گے۔ آج دنیا کے اندر سود خور بھی قربانی کرتا ہے، چغل خور بھی قربانی کر رہا ہے، حرام کمانے کھانے والا بھی قربانی کر رہا ہے، نیک بخت بھی کر رہا ہے، حرام زادی بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ نہیں رہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے۔
تو بھائیو آج لوگ جو ہے نا مولوی سے پوچھتے ہیں فون کر کے بار بار کہ مولوی صاحب ہمارے اوپر قربانی ہے، مولوی صاحب ہم قربانی کر لیں، ہمارے یہ مجبوریاں ہیں اور غربت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حج فرض ہوئی تھی 9 ہجری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو حج کے اوپر بھیج دیا، اور 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے حج کے لیے۔ وہاں جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مینا کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے وادی مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث و ستین بیدہ، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 اونٹ وادی مینا کے اندر ذبح کیے، لیکن یہ ذبح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فَأَعْطَاهَا عَلِيٌّ فَنَحَرَ وَغَبَرَ، جو باقی بچے ہوئے ہیں سونا علی یہ آپ ذبح کریں، اب میں تھک چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وادی مینا کے اندر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ وہ نبی جس کے گھر کے اندر 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہ نبی جو بھوک اور پیاس کی زندگی اس دنیا میں گزار گیا، عیش عشرت کی زندگی نہیں گزاری، کھجور کے کھال سے بنے ہوئے بستر کے اوپر ساری زندگی سوتے رہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا موقع آیا، اللہ کے رسول نے 63 اونٹ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، لیکن ٹوٹل 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے اکیلے نبی نے۔ تو آج تو 63 اونٹ میرے نبی نے قربان کر دیے، اور ذبح بھی خود کیے 63 اونٹ، ٹوٹل 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ آج کا یہ مسلمان پوچھ رہا ہے بار بار فون کر کے مولوی صاحب میرا حصہ بنتا ہے، میں قربانی کروں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہوں، اپنے بیٹیوں کو جناب بیٹیوں کو رشتہ کے لیے منسلک کرنا ہو ازواجی رشتہ کے ساتھ، تو آپ اس وقت کوئی پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ، اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں چنیوٹ سے فرنیچر خرید کر لے آیا ہوں، میں جو ہے نا راجن پور سے روٹی پکوانے کے لیے وہ پورا عملہ بلایا ہے میں نے، اس وقت تو آپ کو غربت نہیں نظر آتی۔ لیکن جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، قربانی کا مسئلہ ہے، تو بار بار آپ فون کر کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے اوپر قربانی ہے کہ نہیں۔ اپنے نبی کو دیکھ رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی جو بچے حضرت علی کو فرمایا اب آپ آئیں اور میں تھک چکا ہوں۔ لیکن آج کا بابا جب قربانی کر رہا ہوتا ہے، گائے کے گلے کے اوپر چھری پھیر رہا ہوتا ہے، تو ہاتھ اپنے ساتھ ایک پوری ٹیم کھڑا کرتا ہے، 10 بندے کھڑا کرتا ہے، اور کوئی رسی کو پکڑا ہوا ہے، اور کسی نے اس کے پوچھ کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے گردن کو دبایا ہوا ہے۔ لیکن گائے ذبح کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گائے کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا۔ اونٹ کو ذبح کرنا بہت مشکل کا ہوتا ہے، نہر کرنا اس کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیے تھے، قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 400 جنتی بندوں کی طاقت رکھی ہے، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا، قربانی کرنے کا جذبہ تھا۔ لیکن آج کا مسلمان بار بار استاد جی میرے مسائل ہیں، میں تو بہت مشکل غربت کی زندگی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے اوپر قربانی ہے۔ قربانی کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیسے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ والفجر، مجھے قسم ہے یکم تاریخ قربانی والے مہینے کے یکم تاریخ کی صبح کی مجھے قسم ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے قسم ہے اس پورے ڈھاکے کی، یعنی کہ قربانی کے یہ 10 ایام ہیں، ذی الحجہ کے یہ 10 دن اور رات ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اس پورے ڈھاکے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بڑھا دی قربانی کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، 11ویں اور 12ویں، یعنی طاق اور جفت، 11 ہوں تو طاق ہوتے ہیں اور 12 ہوں تو جفت ہوتے ہیں، 6 12 ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 10ویں کو تو عید ہوتی ہے، اور 11ویں کو قربانی ہوتی ہے، 12ویں کو بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو بھی قسمیں اٹھا لیں، تو کتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی کی۔ کیوں اتنے قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے قربانی جو آ رہا ہے، قربانی کی وجہ سے میں نے ان پہلے 10 دنوں کو بھی
ان راتوں کو بھی میں نے فضیلت عطا کر لی، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، جس بندے کے پاس 70 یا 80 ہزار کی مالیت ہے، نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی فرض واجب ہے، قربانی لازم ہے، اس کے باوجود بھی جو قربانی نہیں کر رہا